یعنی کھانا آ جائے تو عید بن سکتی ہے، سورۃ المائدہ پڑھ رہا ہوں، روٹی آئے تو عید بن سکتی ہے، اور اگر اللہ کے رسول تشریف لائیں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں نا بنی اسرائیل پر، نصارہ پر، عیسائیوں پر حجت قائم کی ہے، دلیل، اور کمال کی بات ہے یہ وہ آیات ہیں کہ جن میں بندے کی روح نعرہ لگانے کو پہنچتی ہے، اور ایسی دلیلیں ہیں کہ جن سے انسان صحیح معنوں میں جوش اختیار کرتا ہے۔ اللہ کریم نے نصارہ کو فرمایا کہ اے عیسیٰ، نصارہ کو حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا اے عیسیٰ، کہ آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا؟ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، فرمایا یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں تو آپ نے کہا تھا؟ تو یقیناً پھر جواب یہی ہے کہ جناب عیسیٰ نے کہا نہیں تھا۔ تو جناب عیسیٰ اگر یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کہا تو قیامت میں بھی وہ یہی کہیں گے۔ تو پھر جو باطل نظریات والے لوگ ہیں، باطل نظریات والے، اسی طرح کا معاملہ آج کل بزرگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو مزارات ہوں گے ان پہ آ کے تم لکی رانی سرکس لگا لینا، کہا کسی بزرگ نے، وہاں کے میلے ٹھیلے کرنا۔ بلکہ ہمارے ایک بڑے معتبر عالم ہیں، انہوں نے ایک بات سنائی، وہ میرے دل میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے تو ان کا شاگرد کسی آستانے پہ مرید تھا، تو وہ جب جانے لگا نا عرس پہ حاضری دینے کے لیے، تو وہ استاد صاحب کہنے لگے بیٹے وہاں غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں، تم نے کیا جانا ہے بزرگوں کے دربار پہ، تم رہ نہیں دو، نہ جاؤ۔ بچے نے ضد کی کہ نہیں میرے ابا جی کا بھی پیر خانہ ہے، میرے دادا جی کا بھی تو میں نے جانا ہے۔ تو استاد صاحب نے نا ایک رکا لکھ کے دیا، فرمانے لگے بیٹے جب وہاں پہنچو نا بزرگوں کی قبر پہ رکھ دینا، پڑھنا نہیں، اور واپس آنا تو اٹھا کے لانا۔ انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نا وہ رکا لے کے گیا، ابھی میں رستے میں ہی تھا کہ ایک بابا جی نا بڑے نورانی چہرے والے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں تو اپنی مستی میں گزر رہا تھا، تو بزرگوں نے میرا نام لے کے مجھے بلایا، اور میں نے جب ان کی طرف توجہ کی تو میرا نام ہی نہیں میرے ابا جی کا نام بھی بتا دیا انہوں نے۔ کہتے مجھے کہنے لگے ادھر آ بیٹے، پتر ادھر آ۔ میں قریب گیا تو کہنے لگے وہ رکا لا جو تیرے استاد نے دیا ہے۔ کہتے میں روب اتنا طاری ہوا کہ میں بول ہی کوئی نہ سکا، رکا میں نے بابا جی کو دے دیا۔ کہنے لگے پتر عرس پہ جا، فارغ ہو کے نا واپس جانا تو رکا مجھ سے لے جانا۔ کہتے ہیں میرے پہ اور روب طاری ہوا، عرس کیا دیکھنا تھا، میں تو پریشانی میں ہی رہا۔ واپس آیا تو بابا جی تھے، میں نے وہ رکا لیا، تو جا کے میں نے رکا استاد جی کو دیا۔ جب میرے مفتی صاحب نے وہ رکا پڑھا تو ان پر اتنا سحر طاری ہوا کہ بے ہوش ہی ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، نارمل لائف میں جب وہ آئے عام روٹین کی زندگی میں، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت صاحب میں بڑا دیانتدار شاگرد ہوں، میں نے جاتی دفعہ بھی نہیں پڑھا کہ آپ نے کیا لکھا ہے، اور جو جواب آیا وہ بھی نہیں پڑھا، لیکن آپ کا بے ہوش ہونا، بزرگوں کا ملنا میری سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ استاد مجھ سے کہنے لگے کہ بیٹا وہ جو بزرگ تجھے ملے تھے نا وہ دراصل وہی تھے جن کے تو عرس پہ گیا تھا۔ تو وہ رکا انہوں نے اس لیے لے لیا، میں نے رکے پہ لکھا تھا کہ بابا جی اگر آپ اتنے ہی طاقت والے ہیں تو یہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو آپ روکتے کیوں نہیں، میں نے رکے پہ لکھا تھا۔ تو کہتے ہیں بابا جی نے جواب دیا ہے کہ غیر شرعی حرکتیں ہوتی ہیں تو ہم تو نکل کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں دربار پہ گئے تھے تو جو دعا مانگی ہے وہ قبول نہیں ہوئے، بابا تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ تو سائیڈ پہ ہو گیا، وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو نکل آئے کہ تم ہمیں تنگ کرتے ہو لہذا ہم جا رہے ہیں۔ فرمایا بزرگ تو مزار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی شریعت کے پورے، اور کہتے ہیں آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو کہنے لگے بے ہوش اس لیے ہوا تھا کہ بابا جی کہنے لگے مولانا ہم پہ اعتراض نہ کرو، جب تک ہم زمین کے اوپر تھے منع کرنے کی ڈیوٹی ہماری تھی، اب ہماری ڈیوٹی نہیں، اب تمہاری ڈیوٹی ہے، تم اپنا کام پورا کرو، تم ڈیوٹی ادا کرو۔ بیٹھ کے وہاں طنز کر رہے ہو کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو وہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو کہا نہیں کہ تم میری عبادت کرو یا معاذ اللہ میری ماں کو رب مانو، تو قیامت کے دن بھی وہ یہی کہیں گے کہ یا اللہ میں نے انہیں کہا نہیں تھا۔ تو جب لوگ اپنی طرف سے چیزیں بنانے لگتے ہیں پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو پھر اس سے آگے سورہ انعام شروع ہو جاتی ہے، یہ مکی صورت ہے۔
اس صورت کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے کہ اس نے آسمان، زمین، ظلمت اور نور کو پیدا کیا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت کا وقت مقرر فرمایا۔ لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی قدرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر اور باطن اور انسان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے۔ منکروں کا ایک شعار ہے، یہ طریقہ ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں آنے کے باوجود بھی اس پہ غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی کئی قوموں کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، ان پر موسلا دار بارشیں برسائی تھیں، ان کے لیے باغات کے نیچے نہریں جاری کی تھی، لیکن جب انہوں نے گناہ بہت زیادہ کیے تو پھر ان گناہوں کی سزا کے طور پر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ساری نعمتوں سے نوازا، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر ان کی سزا بنتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب انداز میں ایک بات کو حرف آخر کے طور پر کافر اور مشرک کے بارے میں اللہ کریم نے ایک واضح دلیل، بین دلیل، آیت نمبر 7 میں سورہ انعام 7واں پارہ، آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتاری جائے، لکھی ہوئی پوری اوپر سے اترے اور یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کے دیکھ بھی لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے، آج ہم بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں جتنی مرضی دلیلیں دے لو، جس نے نہیں ماننا اس کا پروگرام ہی نہیں ماننے کا۔ فرمایا پھر بھی یہ اس کو تسلیم نہ کریں گے بلکہ اسے جادو قرار دیں گے۔ اسی طرح اگر ان کے پاس فرشتہ اتر کے آ جائے اور یہ اسے اصل شکل میں دیکھ نہ پائیں، اور اگر بشری لباس میں آئے تو پھر کہیں گے کہ یہ تو ہماری طرح کا بشر ہے، اصل حالت میں دیکھ نہیں سکتے، اور انسانی حالت میں آئے گا تو کہیں گے بالکل ہماری طرح کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر دور کے کفار کا اپنے نبیوں کے ساتھ یہی طریقہ رہا کہ وہ انبیاء کا معاذ اللہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یہ طریقہ رہا۔ آپ زمین پہ چل پھر کے دیکھ لیں گزشتہ امتوں کے تباہ شدہ آثار اور ان کے انجام آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اگر نبیوں کا مذاق اڑایا تو پھر اللہ نے انہیں سزا کیا دی۔ زندگی میں انسان گفتگو کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک میری بات پلے سے باندھ لینا، کتابوں کا، فرشتوں کا، جنت دوزخ کا کبھی بھی مذاق نہ اڑائیں۔ اب میں کچھ لطیفے ایسے سننے لگا ہوں جن میں لوگ فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ دوزخ کے بارے میں معاذ اللہ فضول باتیں کرتے ہیں۔ آپ مطلب یہ کن کی روش ہے، یہ کن کا طریقہ ہے؟ اور ایک بات میری پلے سے باندھ لینا، ٹھیک ہے کمزور لوگ ہوتے ہیں، علماء بھی، مشائخ بھی، ان میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی کسی دین کے عالم کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی صوفی کا، کسی درویش کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی دین کے طالب علم کا مذاق نہ اڑانا۔ یہاں لوگ نقلیں اتارتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ ہم مصلی پہ کھڑے ہونے والے کی طرف نہیں دیکھا کرتے، ہم تو رسول اللہ کے مصلی کی طرف دیکھا کرتے ہیں۔ ہم ممبر پر بیٹھنے والے کی جانب نہیں دیکھتے، ہم تو ممبر رسول کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ انبیاء کا مذاق اڑاتے، آج بھی لوگ مذاق کرتے ہیں۔ وہ فلاں عالم نے کہہ دیا ہے کہ بڑی جلدی انقلاب آئے گا، تو کہتے ہیں جی خوابوں کی کہانیاں سناتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس طرح نہ کرو، یہ تم مذاق اڑا رہے ہو، اور مذاق اللہ والوں کا اڑانا رب کریم کو پسند نہیں ہے، اس سے بچیں، اور جتنا بچا جا سکتا ہے اتنا اس سے آپ پرہیز کریں۔ اسی طرح آیت نمبر 14 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافر اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کا خالق نہیں؟ آپ ان سے پوچھیں کہ سب کو روزی رساں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں؟ آپ ان سے کہیں اے محبوب کہ کیا میں اسے چھوڑ کر جو سب کچھ دیتا ہے کسی اور کے پیچھے چل نکلوں؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں خود ہوں، سب سے پہلے ایمان لانے والا میں خود ہوں۔ اور فرمایا پھر ان کو یہ بھی بتا دو کہ اللہ جس کو ضرر پہنچائے اللہ کے سوا کوئی اسے نجات دینے والا نہیں ہے، اور اگر وہ کسی کو خیر سے نوازے تو کوئی اسے روک سکتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ ہر خیر کا مالک اللہ ہے۔
اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر مخاطب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کی توحید کی دعوت دوں اور شرک سے برات کا اعلان کروں۔ میرے پاس ایک صاحب کل پرسوں تشریف لائے تو وہ کہنے لگے سارے ڈاکٹروں سے، حکیموں سے، طبیبوں سے، پیروں سے مشورہ کر لیا ہے لیکن میری ہمشیرہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا اگر سارے کچھ کے باوجود ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، پھر اس کا مطلب ہے کہ رب کریم کی منشا ہے، پھر اس کی رضا ہے کہ وہ اسی حال میں دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے وجود میں کیڑے چل رہے تھے، ایک کیڑا ان کے یوں پیشانی پہ بھی تھا تو وہ نیچے گر گیا تو انہوں نے اٹھا کے دوبارہ رکھ لیا۔ کہنے لگے جب اس کی رضا ہے کہ تو مجھے کھائے تو نیچے کیوں گرتا ہے؟ جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں۔ تو اس لیے اللہ اگر کسی کو ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے بچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک سکتا۔ اللہ عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، پکی بات ہے۔ کرنے دے حسد والوں کو جتنا وہ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کرنے دے۔ لوگ کہتے ہیں فلانا مجھ سے بڑا جلتا ہے، تو میں نے کہا وہ تو فائدہ کر رہا ہے آپ کا۔ پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے انہیں دعا دی تھی کہ میرے علی میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے زیادہ حسد کریں۔ تو کہنے لگے حضرت صاحب یہ کیا دعا ہوئی؟ تو آپ فرمانے لگے نعمتیں زیادہ ہوں گی تو لوگ زیادہ چلیں گے نا، تو میرا دل کرتا ہے لوگ تجھ سے حسد کریں، زیادہ حسد کریں۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے منانی میاں صاحب قبلہ فرمایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جل رہا ہے تو آپ نظر آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر یہ جلنا چھوڑ دے گا تو پھر آپ نظر نہیں آئیں گے، تو کچھ جلتا رہتا ہے تو آپ نظر آتے رہتے ہیں، اس لیے لوگوں کو جلنے دیں۔ تو ہم لوگ جو ہے وہ بلا وجہ، لیکن حسد بھی کسی کسی سے ہوتا ہے۔ اب میرے جیسا بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں تو اس کی خوش فہمی ہے نا، بھئی وہاں بھی رہ گئے حسد کرنے کے لیے، یعنی بلا وجہ کچھ لوگوں کو نا بخار بھی چڑھ گیا ہے، لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ یعنی وہ کبھی کبھی خواتین بچے کو دم کرانے کے لیے لاتی ہیں تو کہتی ہیں بچہ بڑا سونا ہے، تو اس کو نظر لگ گئی، ماں کی نظر میں تو سونا ہی ہوتا ہے نا، لیکن وہ اس کو دم کرتے وقت بندے کو خیال آتا ہے کہ جی انہوں بھی نظر ہی لگنی ہے تو پھر انہوں دم ہونا چاہیے تھا جنہیں انہوں نظر لائی ہے، مطلب دم تو اس کو اب ہونا چاہیے جس نے اس کو نظر لگا دی۔ لیکن اماں کی نظر میں تو بیٹا چاند ہی ہوتا ہے نا جی، ماں کی نظر میں تو وہ ایک بیٹا چاند ہوتا ہے اور ایک اس کا ماموں چاند ہوتا ہے۔ چاچو کبھی چاند ہو سکتا، ماموں چاند ہوتا ہے، اور ایک وہ بیٹا خود چاند ہوتا ہے۔ چاچو جی چاند ہو سکتے، یہ میں اعتراض نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہماری بہنیں بھی یہی کرتی ہیں اور ہماری بچیاں بھی یہی کام کرتی ہیں، ہوتا ہی ایسے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کسی کو خیر دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ اگر کسی کو کسی جگہ مبتلا کرنا چاہے تو کوئی بچا سکتا نہیں۔ آیت نمبر 20 میں سورہ انعام 7واں پارہ آیت نمبر 20 میں اللہ کریم نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کی یہ غلط بیانی ہے، یہ جھوٹ ہے ان کا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے، یہ ان کا جھوٹ ہے۔ بلکہ فرمایا محبوب وہ تو آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی تورات میں انہوں نے اتنی نشانیاں آپ کی پڑھ لی ہیں کہ جس طرح انسان بیٹوں کو پہچانتا ہے نا، یہ ہوتے ہیں نا جڑواں بچے، تو پڑوسی دھوکہ کھا لیتے ہیں لیکن ماں باپ دھوکہ نہیں کھاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بڑا کون سا ہے چھوٹا کون سا ہے، ریاض کون سا ہے فیاض کون سا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اللہ نے مثال بیان کی کہ یہ یہودی اور ان کے علماء اور اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نبی پاک کو نہیں جانتے۔ میں نے تو تورات انجیل میں اتنی کھول کے نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں اسی طرح تجھے پہچانتے ہیں۔ تیری نعتیں صرف قرآن میں نہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں اور زبور میں بھی ہیں، ہر جگہ محبوب کی نعتیں۔